وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وہابی مولوی طلحہ سلفی کا سفید جھوٹ۔ پچھلے پارٹس میں آپ نے دیکھا کہ وہابی طلحہ سلفی نے امام سخاوی، امام ابو شامہ اور امام ابن حجر عسقلانی کے اوپر کس طرح جھوٹ چسپاں کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان تمام محدثین نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تردید یعنی رد کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ وہابی طلحہ سلفی کے تمام اعتراض کا تفصیلی جواب دیا اور طلحہ سلفی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ وہابی طلحہ سلفی نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ اور تہمت لگائی کہ اربل کے بادشاہ شاہ ملک مظفر الدین بہت بڑے ظالم تھے اور لوگوں کا مال غصب کر لیتے تھے، اس مال سے محفل میلاد منعقد کرتے تھے، معاذ اللہ۔ مگر وہابی طلحہ سلفی نے اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ اب ہم آپ کو وہابی طلحہ سلفی کی آڈیو کلپ سناتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ شاہ اربل کو دین کی سمجھ نہیں تھی، شیخ ابو ضمیر صاحب نے کہا نا وہ سمجھ نہیں تھی دین کی اس کو، تو بالکل صحیح کہا۔ شاہ اربل جو تھا وہ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا۔ جب اس کا باپ تھا وہ جب فوت ہو گیا تھا تو اس کی مظفر الدین کی جو عمر تھی اس ٹائم پہ 15 سال کی عمر تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب 15 سال کا کوئی بچہ یا کوئی لڑکا جو ہے جب بادشاہ بنے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کم عقل ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ارے کم عقل ہی کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کم عقلی کی تو بات تھی کہ اس نے خوشیوں کو دیکھ کر کے تیوہار منانا شروع کر دیے، بے وجہ کے تیوہار منانے شروع کر دیے۔ تو شاہ اربل جو تھا مظفر الدین وہ کم عقل تھا کیونکہ کم عمر تھا وہ۔ واہ طلحہ سلفی صاحب واہ، کیا دلیل دی ہے آپ نے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ شاہ اربل ملک مظفر الدین جب بادشاہ بنے تب ان کی عمر 15 سال کی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاہ اربل پوری زندگی 15 سال کے ہی رہے؟ کیا شاہ اربل جوان اور سمجھدار ہوئے ہی نہیں؟ انہوں نے تو پوری زندگی ہر سال عید میلاد النبی منایا۔ اگر 15 سال کی عمر میں کسی کو ناعقل سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جوان اور سمجھدار ہو جائے یعنی اس کی عمر سمجھداری کی عمر تک پہنچ جائے تو اب اس کے عمل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس عمر میں بھی شاہ اربل ناسمجھ اور کم عقل تھے؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ کی دلیل کا اب کیا ہوگا؟ اس طرح تو آپ کی دلیل ہی منسوخ ہو جائے گی۔ وہابی طلحہ سلفی کا دوسرا جھوٹ سنیے۔ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ومن احسن ما ابتداء فی زماننا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بدعت حسنہ کے نام سے جو ہے ہمارے زمانے کے اندر محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ما کان یفعل بمدینۃ اربل جبرہا، کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے شہر اربل کے اندر لوگوں نے شہر اربل کے اندر اس کو جبرن جو ہے اس کو منعقد کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے شہر اربل کے اندر لوگوں نے شہر اربل کے اندر اس کو جبرن جو ہے اس کو منعقد کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے شہر اربل کے اندر لوگوں نے شہر اربل کے اندر اس کو جبرن جو ہے اس کو منعقد کیا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں امام ابو شامہ کی اس بات کا پس منظر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل حقیقت ہے۔ اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین وہ بڑا ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین وہ بڑا ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین وہ بڑا ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور وہ لوگوں کا مال غصب کرتا تھا اور اس سے وہ محفلیں منعقد کیا کرتا تھا آپ نے ابھی سنا کہ وہابی طلحہ سلفی نے بغیر کوئی دلیل دیے ہوئے کتنی بڑی جھوٹی تہمت ایک نیک اور ایماندار مسلمان پر لگائی، اور ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھیں گے کہ مولوی ابو زید ضمیر نے شاہ اربل ملک مظفر الدین کو شریف اور سخی انسان کہا ہے، مگر وہابی طلحہ سلفی نے تو اپنے شیخ کی بھی نہیں مانی اور شاہ اربل کو ظالم اور مال غصب کرنے والا کہہ دیا۔ ہم آپ کو وہابی ابو زید ضمیر کی ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، پھر آپ ہی فیصلہ کریں کہ شیخ اور چیلے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔
اب ہم آپ کو وہابی طلحہ سلفی کے اس سفید جھوٹ کا جواب سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلحہ سلفی صاحب کے شیخ ابو زید زمین نے تو شاہ اربل ملک مظفر الدین کے تعلق سے تسلیم کیا ہے کہ یہ بہت ہی شریف قسم کا نیک دل سخی انسان تھا۔ طلحہ سلفی صاحب کو شک ہو تو یوٹیوب پر ان کا بیان سن لیں۔ اربل کا حاکم الملک المظفر ابو سعید ککبری، یہ ترکی نام ہے۔ ککبری جو ہے یہ ترکی لقب ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ یعنی وہ الملک المظفر ابو سعید ککبری ابن زین الدین علی ابن بکتکین، یہ کیا ہے؟ یہ سب ترکی نام ہے۔ احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد، یہ بہت ہی شریف قسم کا نیک دل سخی انسان تھا۔ شیخ ابو زید نے تو شاہ اربل کو نیک شریف سخی مانا، لیکن انہیں دین کی سمجھ والا نہیں مانا۔ لیکن طلحہ سلفی صاحب اپنے شیخ سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ طلحہ سلفی صاحب نے کہا کہ شاہ اربل ملک مظفر الدین ظالم تھا، لوگوں کا مال غصب کرتا تھا اور کم عقل بھی تھا۔ اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین، وہ بڑا ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور وہ لوگوں کا مال غصب کرتا تھا اور اس سے وہ محفلیں منعقد کیا کرتا تھا۔ یہاں پر ہم شیخ جی اور ان کے چیلے کی اس قسم کی جرت اور بے ادبی کا کیا شکوہ کر سکتے ہیں، جب وہابی شیوخ بزرگان دین اولیاء کرام اور انبیاء اعظام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے سے درہیگ نہیں کرتے، تو بھلا کوئی عام سنی آدمی ان کی بے ادبیوں اور بدتمیزیوں کے حملوں سے کیوں کر محفوظ رہ سکتا ہے؟ شیخ جی کو چیلنج ہے تو وہ کسی ایک معتبر تاریخ و سیر کا حوالہ پیش کریں، وہ کسی ایک معتبر اہل تاریخ و سیر کا حوالہ پیش کریں کہ جس نے شاہ اربل ملک مظفر الدین کو ناسمجھ لکھا ہو۔ اگر حوالہ پیش نہیں کر سکتے تو ایسی جھوٹی اور من گھڑت بات کہنے سے توبہ کریں۔ اور شیخ ابو زید کے چیلے طلحہ سلفی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے شاہ اربل ملک مظفر الدین کو کم عقل، ظالم، لوگوں کا مال لوٹنے والا کہا، اس پر کوئی معتبر تاریخی حوالہ کیوں نہیں پیش کیا؟ لعنت ہے جھوٹ اور تہمت باندھنے والوں پر۔ طلحہ سلفی جی، آپ نے تو بغیر کسی حوالے کے کہہ دیا کہ ملک مظفر الدین کم عقل، ظالم، غاصب بادشاہ تھا۔ لیکن سنیے، علامہ ابن الحنبلی متوفی 1088 اپنی کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 443 پر شاہ اربل کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ فَأَعْطَى السُّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّينِ لِمُظَفَّرِ الدِّينِ اربل وَشَهَرْ زَوْرِ وَأَخَذَ مِنْهُ حَرَّانَ وَالرُّوحَ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کہ مظفر الدین کے برادر نسبتی تھے، ان کو شہر اربل اور شہر زور دے دیا اور اس کے بدلے میں اس سے شہر حران اور روحا لے لیا۔ پھر آگے ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكَانَ أَدْيَنَ الْمُلُوكِ وَأَجْوَدَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ بِرًّا وَمَعْرُوفًا وَعَلَى صِغْرِ مَمْلَكَتِهِ۔ ملک مظفر الدین کا دائرہ مملکت اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن وہ سب سے دیندار، سب سے سخی اور سب سے نیککار اور دوسروں کی بھلائی کرنے والا بادشاہ تھا۔ سامعین کرام، انصاف سے فیصلہ کریں کہ قدیم معتبر مورخ و ادیب اور عظیم عالم و فقیہ علامہ ابن حنبلی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ملک مظفر الدین صاحب اربل دیندار بادشاہ تھے، لیکن وہابی مولوی شیخ ابو زید کا کہنا ہے کہ انہیں دین کی سمجھداری نہیں تھی۔ علامہ ابن الحنبلی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ملک مظفر الدین بڑے سخی، نیک کار اور احسان کرنے والے بادشاہ تھے، اور آج کا ایک ٹٹپوجیا مولوی، وہابی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم و غاصب بادشاہ تھے۔ اور سنیے علامہ ابن الحنبلی علامہ ابن خلقان کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں وَأَمَّا سِيرَتُهُ فَكَانَ لَهُ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ عَجَائِبُ وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا فَعَلَ۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ ملک مظفر الدین کی سیرت یہ تھی کہ انہیں خیر اور بھلائی کے ایسے عجیب امور انجام دیے کہ ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے ایسے کام کیے۔ آگے لکھتے ہیں لم یکن شیء فی الدنیا احب الیہ من الصدقات وكان له في كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز۔
يفرقها على محاذيج في عدة مواضع من البلد. ملک مظفر الدین کے نزدیک دنیا میں صدقہ سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی. وہ شہر کے متعدد علاقوں میں ہر روز حاجت مندوں کے درمیان بے شمار روٹیاں تقسیم کرتے تھے. طلحہ سلفی صاحب، آپ کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ ملک مظفر الدین لوگوں کا مال غصب کرتا تھا؟ اور آگے سنیے، وَإِذَا نَزَلَ مِنَ الرُّكُوبِ يَكُونُ وَقَدِ اجْتَمَعَ جَمْعٌ كَثِيرٌ عِنْدَ الدَّارِ فَيُدْخِلُهُمْ إِلَيْهِ وَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِسْوَةً عَلَى قَدْرِ الْفَصْلِ مِنَ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَعَ الْكِسْوَةِ شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ. جب ملک مظفر الدین سواری سے اترتے تھے تو ان کے محل کے پاس لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی. سب کو وہ اندر بلاتے تھے اور ہر ایک کو گرمی اور جاڑے کے موسم کے لحاظ سے جوڑا عنایت کرتے تھے اور جوڑے کے ساتھ کچھ سونا بھی ہوتا تھا. سبحان اللہ. طلحہ سلفی صاحب، آپ کی طبع الناس کی ضیافت کے لیے اتنا ہی پیش کرنا کافی ہے، ورنہ اور بھی بہت کچھ ہے خزانے میں. طلحہ سلفی صاحب، ذرا شیخ اور تلمیذ دونوں ہوش کے ناخن لیجئے اور بے تحقیق کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ذرا اپنے دامن میں جھانک لیا کیجیے. طلحہ سلفی صاحب کی جہالتوں اور بکواس اور مفتی رضا اللہ کشفی صاحب کے خلاف ان کے الزامات کا الحمدللہ ہم نے علمی و تحقیقی جواب دے دیا. نیکسٹ پارٹ میں وہابی طلحہ سلفی کے دوسرے اعتراض کا جواب ضرور دیکھیے. لا إله إلا الله محمد